ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ واحد لا شریک لہ کے لیے ہیں جو پوری کی پوری کائنات کا تنہا خالق مالک رازق ہے، اور وہی معبود ہے، مسجود ہے، سجدہ کے لائق ہے۔ اور ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا اور جن کی آمد سے پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ معزز سامعین، ہم آپ کے سامنے آج دو باتیں پیش کریں گے۔ بات ایک ہی ہے، اس سے ہم دو باتیں ثابت کریں گے۔ موجودہ انجیل جس کو عیسائی حضرات پیش کرتے ہیں، یہ غلط انجیل ہے، جعلی انجیل ہے، تبدیل شدہ انجیل ہے۔ اس دعوے کے لیے ہمارے پاس بہت سی دلیلیں ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کریں گے۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ عیسائی حضرات، مسیحی حضرات اپنی انجیلوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، جبکہ اللہ جل شانہ کا قرآن، مسلمانوں کی مقدس کتاب، حضرت مسیح علیہ السلام کو باعزت قرار دیتی ہے۔ ہم جو آپ کے سامنے والا پیش کرنے جا رہے ہیں وہ عیسائیوں کی کتاب انجیل لوکا میں موجود ہے۔ مسلمانوں کے پاس اگر نہیں ہے تو ہم آپ کے سامنے اصل عبارت پیش کر دیتے ہیں، اور مسیحی حضرات اپنی اپنی انجیلیں کھول کے بیٹھے، حوالہ کی تحقیق کرے، عبارت کو چیک کرے۔ انشاءاللہ اول تا آخر عبارت میں کسی طرح کی کوئی رد و بدل نہیں ہوگی۔ اور ہمارا ٹارگٹ ہے امریکی پادری سمیت سمسن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ، جو مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہے۔ ہم اس کی حیثیت، اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ وہ مسیحیت کا کتنا بڑا کھلاڑی اور وکیل ہے۔ لو جی، انجیل لوکا کا باب نمبر 12 ہے، اور آیت نمبر آپ دیکھیں گے 49 تا 53۔ اس میں لکھا ہوا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے کہ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ لو جی، مسیح علیہ السلام کہتے ہیں میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ ایک آیت مکمل۔ دوسری، لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری آیت، کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کروانے آیا ہوں؟ لو، تسی اے سمجھ دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں میں زمین پر صلح کروانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، بلکہ جدائی کروانے۔ لو، فرمایا تم یہ سمجھنا صلح کروانے آیا ہوں؟ نہیں، اور میں تو جدائی کروانے آیا ہوں۔ آگے، کیونکہ اب سے یعنی میرے آنے کے بعد میں ایسی محنت کروں گا لوگوں کو جدا کرنے کی۔ اب کیا ہوگا؟ اب سے ایک گھرانے کے 5 آدمی آپس میں مخالفت رکھیں گے، 2 سے 3 اور 3 سے 2۔ آیت نمبر 53، باپ بیٹے سے مخالفت رکھے گا، اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے، اور بہو ساس سے۔ چھڈیا کوئی نہیں چھڈیا۔ اگر ہم پہلی بات، اگر یہ آج کی انجیل اصل آسمانی کتاب ہے تو تم یہ بتلاؤ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اس لیے بھیجتا تھا، خداوند تعالیٰ نبیوں کو اس لیے بھیجتا تھا تاکہ زمین پر آگ بھڑکائیں، تاکہ لوگوں کو آپس میں لڑائیں، تاکہ لوگوں کو صلح سے دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس لیے بھیجتا تھا لڑائیاں جھگڑے ختم ہوں، لوگ صلح صفائی کے ساتھ رہیں، آپس میں محبت کے ساتھ خوش و خرم رہیں۔ تو تمہارا ایسی بات انجیل میں لکھنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ وہ انجیل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، بلکہ تم عیسائی پادریوں نے اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں کر دی ہیں۔ اور دوسری بات کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہو، بس تم تو حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہ پہلے میں نے حوالہ پیش کیا تھا آپ کے سامنے، لوط علیہ السلام کا، وہ کتنا خطرناک حوالہ تھا۔ آج تک کوئی مسیحی پادری اس کا جواب نہیں دے سکا، اور انشاءاللہ تا قیامت دے بھی نہیں سکے گا۔ اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہو، دہشت گردی سکھاتا ہے، قتل کا سبق دیتا ہے، وہ یہ کس چیز کا سبق ہے؟ یہ بتاؤ نا ذرا۔
حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں تم نے جو بات منسوب کی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس میں کیا کہا؟ مسیح علیہ السلام نے فرمایا میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، یہ تمہاری کتاب کہتی ہے۔ حضرت اگر تم اس کتاب کو مانتے ہو تو تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مسیح علیہ السلام زمین پر آگ بھڑکانے آئے تھے۔ اگر تم یہی بات کسی ہندو یا سکھ کو کہو گے وہ تمہیں کیا کہے گا؟ وہ اللہ کے نبی تھے یا فسادی تھے؟ تو تم یہ عبارت کسی ہندو، سکھ یا بدھ مذہب کے سامنے پیش کر سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم تو اس عبارت کو مانتے ہی نہیں صحیح۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام صلح صفائی کروانے کے لیے، امن و پیار پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ اگلی بات آگے لکھا ہے کیا تم گمان کرتے ہو زمین پر صلح کروانے؟ نہیں نہیں، میں تو جدائی کروانے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی اس لیے آتے تھے، لوگوں کو جدا کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، بہت لوگوں کو جوڑنے کے لیے آتے تھے۔ تو تم نے اپنی اس جعلی کتاب میں حضرت مسیح علیہ السلام کو فسادی بنا کر پیش کیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی بے ادبی توہین کی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام یہ عبارت اور اس جیسی ہزاروں گستاخانہ عبارتوں سے بالکل بری ہے۔ آپ کا ان عبارتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیمی سمسن پادری چوڑے کیا کہتا ہے تو کہ یہ مقدس کتاب ہے، الہامی ہے، آسمانی ہے؟ یہ بھی آسمانی ہے، یہ بھی الہامی مقدس جملہ ہے۔ مسیح علیہ السلام کو فسادی ثابت کر رہے ہو۔ آؤ تمہیں قرآن میں بتلاتے ہیں، سورۃ مریم کھولو، قرآن پاک کی سورت کا نام مریم ہے، سبحان اللہ، 16واں پارہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب مسیح علیہ السلام بچپن میں بول لے اور لوگوں کو حیران کر دیا، اس میں ہم نے جملہ ارشاد فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، فرمایا کہ مجھے میرے رب نے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں بھی چلا جاؤں گا برکات پھیلاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے مسیح علیہ السلام بابرکات ہیں، انجیل کہتی ہے مسیح علیہ السلام فسادی تھے، لڑاکے تھے، لوگوں کو لڑانے کے لیے آئے تھے۔ اب مسیحی عام لوگوں تم بتلاؤ، پادریوں نے ماننا نہیں ہے، کیوں؟ ان کو تو آرام سے ہفتے مہینے کے بعد پیسے ملتے ہیں، جیب گرم کرتے ہیں، انہوں نے تو تمہیں سیدھی بات بتانی نہیں ہے۔ تم خود سوچو، قبر میں تمہارے ساتھ ان پادریوں نے نہیں جانا، قبر میں تمہارے ساتھ تمہارے اعمال جائیں گے۔ آج کا عیسائی مسیحی مذہب غلط ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اسی کو قبول کر لو۔ اب دیکھو، اب ایک طرف تمہاری انجیل ہے، دوسری طرف قرآن ہے، درمیان میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کھڑے۔ اب انجیل کیا کہتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فسادی، قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام بابرکت ہے۔ تم بتلاؤ تم نے انجیل کو ماننا ہے یا قرآن کو ماننا ہے؟ اگر انجیل کو مانو گے تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام فسادی تھے، اگر قرآن کو مانو گے تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام بابرکت تھے، اور یقیناً آپ بابرکت تھے۔ تو لہذا قرآن کی بات صحیح ہے، انجیل اور مسیحیوں کی بات غلط ہے۔ تو پیارے مسیحی بھائیو، تو آج سے عیسائیت کو چھوڑ دو، اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مسیحی بھائیوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔